الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ قرآن کریم نے قوم شعیب کا ایک جملہ نقل کیا ہے 12ویں پارے میں۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود ہے جو 11 سے شروع ہو کر 12 میں ختم ہوتا ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے یا شعیب، حضرت شعیب کو، نبی ہیں حضرت شعیب اور بہت بڑے خطیب تھے۔ قالوا یا شعیب الصلاۃ کا تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اے شعیب، تو نماز پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ نماز جس کا تو حکم دیتا ہے اگر اللہ کے علاوہ کی پوجا سے روکتی ہے، اللہ کے علاوہ کی پوجا سے روکتی ہے تو ہمیں یہ منظور نہیں۔ ہم اللہ کی بھی پوجا کریں گے لیکن اللہ کے علاوہ کو بھی معبود مانیں گے۔ یہ کیا ہے؟ سب کو کل عدم قرار دے کر کے ایک معبود کے سامنے جھکو، یہ جو عقیدہ تو پیش کر رہا ہے یہ عقیدہ ہم نہیں ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور ہمارے پاس جو مال ہے اس میں جو ہمارے اختیارات ہیں ان اختیارات کے تعلق سے اگر تو نئے نئے احکامات دیتا ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ اور فضول خرچی نہ کرو اور غریبوں کی مدد کرو، زکوٰۃ دو، اگر اس طرح کے تو احکامات دیتا ہے تو یہ ہمارے نجی معاملات میں انوالو ہونا ہے۔ یہ بالکل وہی نعرہ ہے جو آج کا جدید تعلیم یافتہ طبقے کا نعرہ ہے۔ دونوں کے نعروں کو ملا کر دیکھو تو ایک ہی نعرہ ہے۔ آج کا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ وہ بھی یہ کہتا ہے نماز پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن مال کمانے کے تعلق سے اسلام یہ جو حکم دیتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تو غیر ضروری مداخلت ہے اسلام کی۔ اور یہ جو کہتا ہے کہ اپنا مال یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، زکوٰۃ دو، قربانی دو، صدقہ فطر دو، یہ کہتے ہیں یہ اسلام کی غیر ضروری مداخلت ہے، یہ اسلام کا اپنے پرسنل معاملات میں انوالو ہونا ہے۔ یہ نعرہ قوم شعیب کا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں تفصیلی ہدایات موجود ہیں۔
اصولی رنگ لیے ہوئے ہیں، کہیں کہیں تو جزیات بھی ہیں، اور کئی جگہ جو ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ اصولی رنگ لیے ہوئے ہیں۔ ایک حکم دے دیا، اس سے کئی احکامات نکل رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ایک ہے لیکن ان سے سینکڑوں مسائل نکل رہے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے لیکن اس سے دسیوں مسائل نکل رہے ہیں، وہ اس کے تہ میں پوشیدہ ہیں۔ جیسے آدمی بورویل سے پانی نکلتا ہے، بورویل سے جو ماہرین ہیں زمین کے، وہ دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ پانی ہے۔ کہاں ہے پانی؟ پانی نظر نہیں آ رہا۔ پانی 2000 فٹ گہرائی میں ہے، نظر آنے والوں کو نظر آ رہا ہے۔ جیسے بعض مفسرین نے لکھا ہے جو ہدہد ہے، ہدہد پرندہ، جس کا ذکر قرآن مجید میں 20ویں پارے میں 19ویں پارے میں، کہتے ہیں کہ اسے زمین کے اندر بہنے والے چشمے نظر آتے ہیں۔ زمین کے اندر جو چشمے بہتے ہیں وہ ہدہد کو نظر آتے ہیں، اسی لیے جنگوں میں اس کو ساتھ رکھتے تھے، اور جہاں قافلے کو پڑاؤ کرنا ہوتا تھا تو وہ آ کر کے خبر دیتا تھا، جا کر کے بیٹھ جاتا تھا، جہاں بیٹھ جاتا تھا وہاں کھودتے تو پانی نکل آتا۔ تو اسی طرح آیتیں ہوں یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہوں، کچھ اصولی رنگ لیے ہوئے ہیں، احکامات ہیں، آیت میں ہیں، لیکن اوپری سطح پر نہیں۔ جیسے سمندر کی ایک اوپر کی سطح ہوتی ہے، اوپر کا پانی، وہاں ہیرے نہیں ہوتے، ہیرے بالکل گہرائی میں ہوتے ہیں، ہیرے موتی جواہرات ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، سمندر میں ہیرے موتی جواہرات ہوتے ہیں، وہ سمندر کے اوپر نہیں ہوتے جیسے مچھلی ہوتے ہیں، وہ سمندر کی گہرائی میں ہوتے ہیں۔ اس طرح بعض احکامات آیت کے اوپری حصے میں نہیں ہوتے، گہرائی میں ہوتے ہیں، اور نظر آنے والوں کو نظر آتا ہے۔ ان کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر مائکروسکوپ سیٹ ہے۔ امت کے بڑے علماء جن کو مجتہدین کہا جاتا ہے، امت کے اندر 2 قسم کے علماء ہیں، ایک تو عوام ہے، ان کو کچھ نہیں پتا، ان کو کچھ نہیں معلوم ہے، اور ایک چھوٹے علماء ہیں، اور ایک بڑے علماء ہوتے ہیں۔ جو چھوٹے علماء ان بڑے علماء کے تابع ہوتے ہیں، ان بڑے علماء کو نظر آتا ہے کہ اس آیت کی تہ میں کیا ہے۔ تو بات وہاں سے چلی تھی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے وہ پوری زندگی کو اپنے گھیرے میں اور احاطے میں لیے ہوئے ہے، کوئی زندگی کا شعبہ نہیں چھوٹا۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے نکاح سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کی تھی، اب اسے دہرانا نہیں ہے۔ اب جو بچے کچھ احکامات ہیں وہ میں انشاءاللہ بہت جلدی ذکر کروں گا۔ دیکھو، سب سے پہلے آدمی رشتہ دیکھنے جاتا ہے، لڑکے والے لڑکی کو دیکھتے ہیں اور لڑکی والے لڑکے کو تلاش کرتے ہیں، یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے۔ تو اس میں 2 کام پہلے کرنے ہیں۔ ایک تو یہ دیکھنا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ اللہ تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی ایسا آدمی جس کا دین بھی سلامت ہے اور جس کے اخلاق بھی دیندارانہ ہیں، جس کے اخلاق بھی دیندارانہ ہیں اور جس کے عقائد بھی ٹھیک ہوں، 2 عنوان قرآن و حدیث نے استعمال کیے ہیں۔ ایک فرمایا دینہ و خلقہ، لڑکی والے جب لڑکے کو تلاش کریں اور لڑکے والے لڑکی کو تلاش کریں، دونوں 2 باتیں دیکھیں۔ یہ دیکھے کہ اس لڑکے کا عقیدہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے ایک اصولی انداز میں ایک بات کہی ہے،
اور یہ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، فرمایا کہ کوئی عورت مشرک سے نکاح نہیں کر سکتی، مشرک سے نکاح نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ غلط ہے۔ کافر سے نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح قادیانیوں سے نکاح نہیں ہوتا۔ اسے پھیلاتے چلے جائیے جس کا نکاح ٹھیک نہیں۔ یہ خالی قرآن کریم نے ایک مثال دی ہے، جو مشرک ہے، چاہے لڑکا مشرک ہو چاہے لڑکی مشرک ہو، ایک کا دوسرے سے نکاح نہیں ہوتا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے، مسئلہ نہیں بیان کر رہا، قرآن ایک اصول بیان کر رہا ہے۔ قرآن یہ اصول بیان کر رہا ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس سے رشتہ کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چاہے وہ مشرک ہو، قادیانی ہو، چاہے اور کوئی وہ جس کے عقیدے ٹھیک نہ ہو، کوئی ختم نبوت کا منکر ہو، کوئی صحابہ کے تعلق سے اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، کوئی علماء کو برا بھلا کہتا ہو، وہ سارے غلط عقیدے والے، ان سے رشتے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہی حکم لڑکے والوں کے لیے بھی ہے، یہی حکم لڑکی والوں کے لیے بھی ہے۔ یہ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها، عموماً عورتوں سے 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالها، مال دیکھا جاتا ہے، ولحسبها، اور اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، ولجمالها، حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، ولدینها، اور کبھی دین کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ 4 ہی نہیں ہیں، اور بھی بنیادیں ہیں نکاح کی۔ بطور مثال سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، یہ بطور مثال ہے، اتنے ہی نہیں مقصد، اور بھی مقصد ہوتے ہیں نکاح کے۔ یہ مقصد ذکر کر کے حضور نے یہ فرمایا ہے کہ تم صرف مال کی بنیاد پر نکاح کو ترجیح نہ دو کہ لڑکا مالدار ہے، بس ختم، مالدار ہونا کافی ہے۔ اب عقیدہ کیسا؟ بس چھوڑو، عقیدے کو دیکھو گے تو دنیا کیسے چلے گی؟ تمہیں دیکھتے ہو کہ بچہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا، کیسے چلے گی دنیا؟ تم علماء کی باتوں میں آ گئے، بھئی قرآن و حدیث کی باتیں کرو گے تو دنیا نہیں چلے گی۔ یہ بولنے والے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، یا نہیں تو اندر سے منافق ہو چکے ہیں۔ ہاں، ایک لڑکی دیندار بھی ہے، مالدار بھی ہے، الحمدللہ، بہت اچھا۔ ایک لڑکی دیندار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، سبحان اللہ۔ ایک لڑکی دیندار بھی ہے، خاندان بھی بہت اونچا ہے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دین کو نظر انداز کر کے صرف مال کو بنیاد، صرف خاندان کو بنیاد، حسب نسب کو بنیاد آدمی بناتا ہے، خوبصورتی کو صرف بنیاد بناتا ہے، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیل سے حدیث ارشاد فرمائی اور رہبری فرمائی، اور یہ فرمایا ایک آدمی عورت سے صرف عزت کی بنیاد پر، یہ نہیں دیکھتا کہ عورت کا عقیدہ کیا ہے، یہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، یہ ہندوؤں کے کس قبیلے، کچھ نہیں دیکھتا، یہ قادیانی ہے، شیعہ ہے، یہ ختم نبوت کا منکر ہے، کچھ نہیں دیکھتا، صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس سے شادی کروں گا تو مجھے عہدہ ملے گا، شادی کر لیا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور فرمایا جو آدمی صرف مال کی بنیاد پر شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو بڑھا دیتے ہیں۔ یا نہیں تو مال کی بنیاد پر نکاح کیا تھا نا، مال تو ملے گا، مال کا مقصد نہیں پورا ہوگا۔ جیسے آج بعض لوگ بادشاہ ہیں، بادشاہ ہو کر وہ رو رہے ہیں، ان کی نہ نیند ہے، نہ چین ہے، کچھ نہیں۔ ایسی بھی کیا بادشاہت ہے؟ آپ نے بادشاہوں کی تاریخ نہیں پڑھی کہ بادشاہ کیسے ہوتے تھے؟ اور فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی صرف خاندان کی بلندی کو دیکھ کر شادی کرتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اور پست کر دیں گے، اس لیے کہ اس نے دین کو دیکھا ہی نہیں۔
اور آخری میں فرمایا اچھا پھر کیا نیت کرنی چاہیے؟ فرمایا ایک آدمی ایک لڑکی سے اس لیے نیت کرتا ہے، نیت بھی اچھا یہ نیتیں نہیں ہونی چاہیے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ سوال پیدا ہوا، تو اس سوال کا جواب دیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر کیا کرنا؟ نیت یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ میری آنکھوں کو جھکا دیجئے اس نکاح کی برکت سے، اور میری شرمگاہ کو محفوظ کر دیجئے، اور اے اللہ مجھے صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما۔ 3 جملے ارشاد فرمائے، آنکھوں کو جھکا دے، مقصد یہ ہو کہ میری آنکھیں جھک جائے، اور میرا مقصد یہ ہے کہ میری شرمگاہ محفوظ ہو جائے، اس لیے کہ پاک دامنی بہت بڑی خوبی ہے، اسلام کے بے شمار احکامات اس خوبی کے ارد گرد گھومتے ہیں کہ بے داغ جوانی ہو، بے داغ زندگی ہو، آدمی کی مثالی زندگی ہو۔ تیسرا صلہ رحمی، نکاح کرے گا، 2 خاندان جڑیں گے، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، یہ خوشگوار معاشرہ وجود میں آئے گا، یہ فرمایا۔ جو آدمی یہ 3 نیتیں کرے گا، حضور نے فرمایا اے اللہ لڑکے کو بھی برکت عطا فرما، لڑکی کو بھی برکت عطا فرما، الگ الگ فرمایا، دونوں کو یہ رشتہ مبارک فرما۔ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے، نکاح میں برکت حاصل کرنے کا سب سے بنیادی مرکزی نقطہ یہ ہے کہ آدمی کی نیت ٹھیک ہو۔ ایک حدیث میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھور جانتے ہیں؟ گھور جہاں کچرا ڈالتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں گھوڑ، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ گھوڑ۔ وہ گھوڑ نہیں ہے، وہ گھور ہے۔ اس میں کچھ سبزیاں اگاتی ہیں، اس میں بھی کچھ سبزیاں اگاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک گھوڑ پر جو سبزیاں خود بخود اگ آتی ہیں ان سے بچو۔ صحابہ کو صحیح سمجھ میں آیا، پوچھا سرکار کیا فرمایا آپ نے؟ جو سمجھ میں نہیں آتا تھا صحابہ نہیں شرماتے تھے، فوراً پوچھتے تھے، اس لیے کہ علم 3 راستوں سے آتا ہے، یا تو پڑھ کر حاصل کرو، یا سن کر، یا پوچھ کر۔ قرآن کریم نے منافقین کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا منافق پڑھتا بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے، اور نہ پوچھتا ہے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون۔ منافق نہ نبی کی سنتا ہے، نہ خدا کی سنتا ہے، اور نہ پڑھتا ہے اللہ نے کتاب میں کیا لکھا ہے، اور نہ پوچھتا ہے، نہ نبی سے پوچھتا ہے، نہ علماء سے پوچھتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا سرکار یہ گھوڑ کے سبزے سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا برے خاندان کی خوبصورت عورت۔ خاندان تو بہت برا ہے، خاندان اچھا نہیں ہے، لیکن لڑکی بہت خوبصورت ہے، چاند کی طرح۔ اب ایک آدمی خاندان کو دیکھے بغیر، اس کے کردار اخلاق کو دیکھے بغیر صرف خوبصورتی کی بنیاد پر گھر کو لے آیا، ساری اولاد تباہ ہو گئی کام سے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اولاد کی تربیت کا سلسلہ نکاح سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ اچھے لڑکی کو گھر لاؤ گے، اچھے بچے پیدا ہوں گے، اچھے بچے پیدا ہوں گے تو وہ جو عورت ہے تمہاری بیوی، اچھی بیوی، وہ بیوی ان بچوں کی تربیت کرے گی۔ بری عورت کو لیا ہے، گھر پورا جہنم بن گیا۔ وہ گھر کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ وہاں سے شروع ہوتی ہے تربیت کا سلسلہ۔ اچھی عورت کو لاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور برکت کے حصول کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ مہر کم سے کم باندھو۔ حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا خیر الصداقی ایسرو ہو۔ بہت لمبا لمبا دینا نہیں ہے۔ دینا کسے ہے؟ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کو جو ہے اس کی میت پر لا کر کے وہ مہر معاف کرایا جاتا ہے، وہ زبردستی معاف کرایا جاتا ہے۔ کہ زیادہ مہر باندھ کر معاف کرانے کے بجائے مہر کم باندھو اور فوراً ادا کر دو، اچھا ہے، قرض ہے، وہ کبھی نہ کبھی ادا کرنا پڑے گا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو میراث میں سے پہلے اس عورت کا مہر الگ کیا جائے گا، وہ قرض ہے۔
وہ شوہر پر قرض ہے، بیوی کو دینا پڑے گا. اب مر جانے کے بعد میت کیا معاف کرے گی؟ اس کے اختیارات ختم ہو گئے. اور حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے. اگر اپنے نکاح میں برکت چاہتے ہو، اپنے دونوں خاندانوں میں اولاد کے سلسلے میں برکت چاہتے ہو، تو تم ایک کام کرو، نکاح میں کم سے کم خرچ کرو. نکاح ایک ضرورت ہے، نکاح ایک ضرورت ہے. اسے لمبا چوڑا کرو گے تو پھر بدکاری کے دروازے کھلیں گے. مہنگا ہونے کی وجہ سے نکاح کرنا مشکل ہو گیا تو کیا کریں گے لوگ؟ بدکاری کی طرف جائیں گے. اسی لیے حضور نے ان راستوں کو، سوراخوں کو بند کرنے کے لیے فرمایا نکاح ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر ایک شریف انسان کا کام نہیں چلتا، تو نکاح کو آسان کرو. صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا، لڑکی دیکھ لی. ایک آدمی کتنا بھی اچھا دیکھتا ہے تو ظاہر کو ہی دیکھ سکتا ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا، اور بعض روایتوں میں الفاظ تک ہیں. علامہ جزری، علماء کے لیے عرض ہے، علامہ جزری یہ امام بخاری کے ہم پلہ محدث ہیں. علامہ جزری جن کی حسن حسین ہے، جس میں انہوں نے ہر موقع کی دعا نقل کی ہے، اس میں باقاعدہ شادی کے لیے کس طرح استخارہ کرنا چاہیے مستقل باب باندھا ہے. سلام ہو محدثین کی جو ہے خدمات پر. استخارہ کرے. استخارہ آدمی کتنا بھی اچھا دیکھتا ہے، وہ ظاہر کو ہی دیکھ سکتا ہے، اندر کو نہیں. اللہ تعالیٰ اندر کی سیرت سے باخبر کرتے ہیں. یہ استخارے کا نفع ہے. استخارے کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے استخارے کی نیت سے. حدیثوں میں باقاعدہ دعائیں بھی آئیں، لمبی دعا بھی ہے، چھوٹی دعا بھی ہے. جو دعا چاہ پڑھو. اگر دعا نہیں ہے اردو میں مانگو. اللہ تعالیٰ مختار کل قادر مطلق ہیں، اور اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہیں، غیب کو جانتے ہیں، اور بندے کی مصلحت کس میں ہے وہ اللہ جانتے ہیں. اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ ہر فرد بشر کے خیر خواہ ہیں. اگر محرومی اس وقت تک ہے جب تک آدمی اللہ سے خیر نہیں طلب کرتا. اگر وہ خیر طلب کرنے کے تک آ گیا، اب محرومی کی کوئی بات نہیں ہے. رہبری مانگنے کی توفیق ہو گئی، اب محرومی کی کوئی بات نہیں، محرومی اس کی قسمت سے مٹا دی جاتی ہے. ہاں. اور دوسرا، کوئی سمجھدار عبادت گزار، 2 شرطیں. سمجھدار عبادت گزار ہو تو اس رشتے کے تعلق سے مشورہ کر لیا جائے. ایک استخارہ کیا جائے، ایک مشورہ کر لیا جائے. ہو گئی. اگر لڑکی کو دیکھنا ہو تو دیکھا جائے، اس لیے کہ یہ ایک پائیدار رشتہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آج نکاح کیا، سبزی خرید کے لایا، ٹھیک نہیں تو سڑی ہوئی سبزی ہے پھینک دی کوڑا دان میں. ایسا نہیں ہے. ایک پائیدار مستقل رشتہ ہے، ایک مقدس رشتہ ہے. اسے موت تک نبھانا ہے. تو اس کے لیے کہا گیا اگر لڑکی بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اجازت نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا کہ دیکھ لو، ترغیب دی دیکھنے کی. دیکھ لو، اگر کوئی عیب ہو بعد میں پچھتانا نہ پڑے. خوبصورت ہے، بدصورت ہے، آنکھ میں کوئی خرابی ہو، زبان میں گفتگو صحیح نہ کر سکتی ہو، بلکہ بعض علماء نے فرمایا چلا کر دیکھو پیر ٹھیک ہے یا نہیں. صحت کے بارے میں بھی ضروری معلومات کر لو. گھر کی عورتوں کو بھیجو، سمجھدار عورتوں کو، جا کے وہ اندازہ لگائے اس کی صحت کا، اس کے اخلاق کا، اس کے کردار کا. اس لیے کہ کچھ کردار تو اٹھنے بیٹھنے سے بھی سمجھ میں آتی ہیں، کچھ کردار گفتگو سے سمجھ میں آتی ہیں، چہرے سے سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کہ چہرہ دل کے اندر چھپے ہوئے رازوں کی چغلی کھاتا ہے. چہرہ، زبان جھوٹ بول سکتی ہے، چہرہ نہیں جھوٹ بول سکتا. ایک بری عورت اپنا چہرہ نیک عورت کے جیسا بنانا چاہے، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں. زبان جھوٹ بول سکتی ہے، چہرہ جھوٹ نہیں بولتا. حضور نے ترغیب دی ہے. دیکھو لڑکا دیکھنا، اگر اجازت کے ساتھ دیکھنا چاہے باقاعدہ جا کر بھی دیکھ سکتا ہے، اور لڑکی سے بھی رضامندی حاصل کر لی جائے. ایسا نہیں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، باپ ہوں، زبردستی کر دیا، پھر 2 مہینے کے بعد طلاق کے واقعات پیش آ رہے ہیں. اس لیے کہ لڑکی کو رشتہ پسند ہی نہیں تھا.
کئی واقعات ایسے ہوئے عین نکاح سے پہلے لڑکی نے کہہ دیا مجھے یہ رشتہ پسند نہیں. اس لیے علماء نے ابھی یہ لکھا ہے لڑکی کو پوچھ لیا جائے صراحتاً کہ تجھے یہ رشتہ پسند ہے یا نہیں ہے. فوٹو دکھا دیا جائے, لڑکے کو دکھا دیا جائے دیکھو یہ لڑکا ہے, اس کی یہ تفصیلات ہیں, پسند ہے الحمدللہ, پسند ہے تو آگے بڑھو. ذمہ دار ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ زبردستی اس کے سر تھوپ دیا جائے. تجھے پسند ہے, لڑکی کو پسند نہیں. باپ کو رہنا نہیں ہے لڑکی کے ساتھ, لڑکے کو باپ کو لڑکے کے ساتھ رہنا نہیں ہے, لڑکی کو رہنا ہے. لڑکی کے ساتھ باپ کو رہنا نہیں ہے, لڑکے کو رہنا ہے. نکاح کی سنتیں, اب یہ ترتیب چھوڑو, میں جلدی جلدی پوری باتیں گنا رہا ہوں, بس آپ یہ دیکھو کہ ساری باتیں آ رہی ہیں نہیں. نکاح ایک تو ہے نکاح کے فرائض. نکاح میں دو ہی باتیں ہیں. یہ کیے کہ دو بالغ مردوں کے سامنے دو گواہ, جسے کہا جاتا ہے دو گواہ. ہمارے ہاں تو ایسا لکھا جاتا ہے ایک وکیل لڑکی کی طرف سے, دو گواہ, بہت اچھا. لیکن اگر صرف دو گواہ ہو, دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو تو مہر منعقد ہو جاتا ہے. مہر فوراً دے دیا جائے بہت اچھا, نہیں کہتا نہیں ادھار دوں گا 2 مہینے کے بعد دوں گا, وہ بھی چلے گا, وہ بھی چلے گا, لیکن دینا پڑے گا, کبھی نہ کبھی اسے دینا پڑے گا. تو دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول. اور دوسرا مہر, یہ مہر مرد کے ذمہ واجب ہوتا ہے. کم سے کم منیمم 30 پر 2 گرام چاندی, سونا نہیں, کم سے کم 30 پر 2 گرام, 30 پر 2 نہیں, ہاں 30 پر 2 گرام. مہر فاطمی تو 1.5 کلو ہے, 1.5 کلو چاندی مہر فاطمی. مہر فاطمی باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے. بعض خاندانوں میں مہر فاطمہ کا رواج ہے. ہمارے ہم سب کے سروں کے تاج شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اصرار تھا, سنتوں کے عاشق تھے. جب حج کے مہینے آتے تھے 16 سال روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر کے حدیث پڑھائی ہے. 16 سال عاشق تھے, اور یہ چاہتے تھے کہ ہر شعبے کی سنت زندہ ہو. ان کو اصرار تھا اس بات پر کہ حتی الامکان مہر فاطمی پر نکاح ہو. وہ 1.5 کلو بنتا ہے, 1.5 کلو سے کچھ 1-2 گرام زیادہ. 2 خرچ ہے نکاح کے. ایک مہر ہے جو مرد پر آتا ہے, منیمم میکسیمم دونوں میں نے بتا دیا ہے. ولیمہ کوئی نہ واجب ہے نہ فرض ہے, کرو تو بہت اچھا. ولیمے کا مسنون وقت یہ ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد میاں بیوی ایک رات گزار لے, دوسرے دن ولیمہ کیا جائے. یہ ولیمے کا مسنون وقت ہے. لیکن اگر کوئی لوگ نکاح کے فوراً بعد بھی اگر ولیمہ کرتے ہوں تو ٹھیک ہے, چلے گا. تفصیل کا موقع نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتاتا. عربوں کے ہاں ہر دعوت کے لیے ایک الگ نام تھا. اچھا, ولیمہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے, اور مستحب ہے, بعضوں کے ہاں سنت ہے. وہ بھی 3 دن تک, ایک پہلے دن کیا جائے یا دوسرے دن کیا جائے. تیسرے دن کرنے کو علماء نے ذرا اچھا نہیں سمجھا ہے, اور یہ فرمایا کہ یہ ریاکاری کا شعبہ ہے. کرو تو ہو جاتا ہے, یہ پہلے دن کرو یا دوسرے دن کرو, یہی کرتے رہو گے, دوسرا کوئی کام نہیں ہے. آپ اندازہ لگا رہے, اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور حضور نے سنت ارشاد فرماتے ہوئے کہا, آلینو بالنکاح, پہلی سنت, خوب اعلان کر کے نکاح کرو. اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے
کہ نکاح مسجد میں کرو اور جمعہ کے دن کرو. بہت بڑا مجمع بلائے بغیر آ جاتا ہے, نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے, وہ تمہارے نکاح میں شرکت کرے گا, سب کو معلوم ہو جائے گا فلاں کی بیٹی فلاں کے گھر بیاہ گئی ہے, یہ لڑکا ہے لڑکی ہے, دیکھ لو, سب دیکھ لے, کوئی کھلم کھلا. زنا چھپ کر ہوتا ہے, نکاح کھلم کھلا کرو, یہ فرمایا. اور ہاں خطبہ پڑھنا, خطبہ پڑھا جاتا ہے, خطبہ پڑھنا نکاح سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے, یہ سنت ہے, یہ کوئی ضروری واجب نہیں, پڑھو بہت اچھا. اور نکاح کے بعد مبارکباد دی جاتی ہے, نکاح کے بعد مبارکباد دی جاتی ہے. تو حدیث میں الفاظ بھی آئے ہیں, بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر. کتنا ایک ایک حرف محدثین نے ریکارڈ کیا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اتنی تفصیلی زندگی کا ہر لمحہ کسی نبی کا محفوظ نہیں. میں تفصیل سے بتاتا حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس وقت نہیں ہے, اور اس وقت میرا موضوع بھی نہیں ہے, اس وقت میرا وہ موضوع بھی نہیں ہے, وقت بھی نہیں ہے, ورنہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کو بتاتا. حضرت عیسیٰ اور اس امت کے آخری نبی کے زندگی کے تفصیلی حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. مبارکبادی دینا. اب یہ لوگ, یہ تو سنتیں ہیں, ان سنتوں کو زندہ کرنی چاہیے. اب یہ لوگ ہلدی لگاتے ہیں نکاح سے پہلے, یہ بالکل رسم ہے, اسے ترک کرنا چاہیے. اور اسی طرح بے شمار خرافات رسم کرتے ہیں, وہ پتہ نہیں مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے. اور پھر ایک ہوتی ہے, میں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے مہر نکاح اور ایک ہوتا ہے ولیمہ. اب یہ جو شکرانہ شروع کر لیا گیا ہے, اس کا کوئی اچھا نکاح سے پہلے انگیجمنٹ ہوتا ہے, انگیجمنٹ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. پیسے زیادہ ہوں تو بے شمار غریب بیٹیاں گھروں میں سسک رہی ہیں, ان کا نکاح کرو. علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, اسکول کی فیس بننے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تم شکرانوں میں اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں مسلمانوں, تم کو پیسوں کی قدر نہیں ہے. پیسوں کی حفاظت کرو. شکرانے پر انگیجمنٹ پر لاکھوں روپے ضائع کیے جا رہے ہیں, اور شکرانے کے نام پر لاکھوں روپے ضائع کیے جاتے ہیں. نکاح کے بعد مصری اور کھجور دلہا کے سر پر لٹائے جاتے ہیں. بعض روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. لوگ یہاں بیٹھ کر جب نکاح پڑھاتے ہیں, ہم مشورہ دیتے ہیں ہم لوگوں کو, اور وہ لوگ مشورہ دیتے ہیں جنہوں نے کبھی حدیث کی کتاب دیکھی نہیں. حضرت کہاں ہے وہ؟ ارے بھائی یہ بحث کا کوئی موقع ہے, یہ خوشی کا موقع ہے. ہر جگہ بحث چھیڑ دینا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. ان لوگوں کے لیے عرض ہے, بعض روایتوں میں آتا ہے, اب ان کے دلائل بیان کرنے کا یہ مختصر 35 منٹ کا موقع تھوڑی ہے, آتا ہے. لیکن اگر وہ کھجور مصری وغیرہ اگر سر پر لٹانے کے بجائے, لٹانے سے اگر کوئی انتشار کا یہ ہو, لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے, تو تقسیم کر دو. لیکن باقاعدہ بعض لوگوں نے روایتوں میں اسے نقل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک بات اور رہ جاتی ہے جس کی ایک مسئلہ رہ جاتا ہے جہیز کا. یہ رسم ہندوؤں سے آئی ہے. ہندوؤں کے ہاں میراث کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ مرد کا انتقال ہو جاتا ہے, باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, باپ کی جائیداد و پراپرٹی میں لڑکے کو بھی حصہ ملتا ہے, لڑکی کو بھی حصہ ملتا ہے. میرے استاد مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب نے بھی 2-3 مہینے پہلے ایک تفصیل سے کتاب لکھی ہے. اتنے واقعات آئے دارالخزاں میں کہ لڑکیوں کو حصے سے محروم کر دیا گیا, زبردستی دادا گیری کی جاتی ہے. ہم نے تمہاری شادی کی, تمہارا سب کچھ ہم نے کیا, وہ خرچ برداشت کیا, پھر حصہ مانگتی ہو جائیداد میں. تو پھر کتاب لکھنے پہلے بھی علماء نے لکھی ہے. ہندوؤں کے ہاں لڑکی کو میراث دینے کا کوئی تصور نہیں تھا. شادی کر کے بھیجتے, بس ختم. اسی لیے جاتے وقت جو کچھ دینا ہو دے کر بھیجتے اسے, سونا چاندی گھر کا ساز و سامان سب دے کر بھیجتے, اس لیے کہ پھر اسے کچھ دینا نہیں ہے. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں پھر شادی کے بعد لڑکی ہر 15 دن کو ایک بار باپ کے گھر آتی ہے. یہاں بنگلور میں تو ہر جمعہ لڑکی اپنے باپ کے گھر آتی ہے.
اب جمعہ کے بعد دیکھو ٹھہر جاؤ ہر چوراہوں پر، ہر شوہر اپنے بیوی کو لے کر سسرال جا رہا ہے۔ یہاں اتنا گہرا رشتہ ہے لڑکی کا اور باپ کا، اس کے جائیداد، بلکہ یہاں لڑکیوں کو دینا، بعض خاندانوں میں لڑکیوں کو زیادہ دینے کا رواج ہے۔ جب جہیز کا کوئی تصور، شکرانے کا کوئی تصور نہیں، جہیز کا کوئی تصور نہیں، ہلدی کا کوئی تصور نہیں اسلام میں۔ اب ایک سوال ہے، فاطمہ، حضرت فاطمہ کو حضور نے جہیز دیا تھا؟ سلام ہو محدثین کی ارواح مبارکہ پر، روایتوں میں آتا ہے 3 چیزیں دی تھی، بہت غور سے سنو۔ ایک گدا دیا تھا، گدا نہلی، دوسرا گھڑا دیا تھا پانی کے لیے، گھڑا کیا کہتے ہیں اسے، ہاں، تیسرا تکیہ دیا تھا۔ 3 چیزیں ملتی ہیں حدیث میں، لیکن یہ جہیز نہیں تھا۔ جہیز اس لیے نہیں تھا کہ حضور جس طرح حضرت فاطمہ کے باپ تھے، حضرت علی کے ذمہ دار بھی حضور ہی تھے۔ ایک ذمہ دار اپنے نیا گھر بسانا ہے، وہ جہیز نہیں تھا۔ حضرت علی کا گھر حضور کا گھر تھا۔ دوسرا علماء نے یہ لکھا ہے، اگر وہ جہیز ہوتا تو سارے بیٹیوں کو دینا چاہیے تھا، سارے بنات طاہرات کو دینا چاہیے تھا، حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی دوسری بیٹی کو جہیز دینا روایتوں میں نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کا آخری نبی عدل و انصاف سے خالی ہے، ایک بیٹی کو دیتا ہے، ایک بیٹی کو محروم کرتا ہے۔ یہ کیسا نبی ہے؟ یہ کیسا نمونہ پیش کیا امت کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کچھ مختصر باتیں تھیں جو نکاح سے متعلق تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سب باتیں آ گئی ہیں، تو ہم لوگوں کو ان ہدایات کی روشنی میں اپنے نکاح کو مختصر، آسان سے آسان بنانے کی، نکاح کو خوب رواج دینا چاہیے۔ یہ مختصر باتیں تھیں جو مجھے اس وقت کہنی تھی۔ اخیر میں ایک شعر کے ساتھ، میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، یہ شعر اس مضمون سے متعلق ہے۔ میں نے یہ کہا تھا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں اچھی اولاد پیدا ہو تو اچھی لڑکی کا انتخاب کرو۔ بری عورتوں کے گود میں اچھے بچے نہیں پیدا ہوتے۔ اس کے لیے بھی میں تاریخ کے واقعات سناتا، یہ 35 منٹ میں کیا کیا سناؤں۔ جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، کسی شاعر نے بہت خوب کہا، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، سر کا آنچل بھی نہیں سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔